ملک بھر میں جشن مارق حق، بھارت کا غرور خاک میں ملانے کا 1 سال مکمل۔ کراچی سے خیبر، بولان سے بلتستان، پوری قوم یک زبان۔ ہم ہیں بنیان المرصوص۔ سیاسی، سماجی، کاروباری اور ہر طبقے کی جانب سے بہادر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ازلی دشمن کے خلاف فتح نے ملک میں ہر تفریق مٹا دی۔ چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں، بڑے بڑے سیمینارز کا سلسلہ بھی جاری۔ خواتین کی بھی بڑی تعداد شریک، اسکاؤٹس اور اقلیتی برادری نے بھی ریلیاں نکالی۔ جگہ جگہ مسلح افواج کے حق میں بینرز آویزاں۔ راولپنڈی میں ریلوے اسٹیشن کو سجا دیا گیا۔ عوام کا کہنا ہے پاکستان نے بھارت کو ایسی شکست دی جو وہ زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ چمن میں ہندو برادری کا بھی جشن، شاندار آتش بازی سے آسمان جگمگا اٹھا۔ میرپور آزاد کشمیر بھی فلشگاف نعروں سے گونج اٹھا۔ قائد اعظم کرکٹ اسٹیڈیم میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل۔ صدر اور وزیر اعظم کی قوم کو مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا پاکستان نے دشمن کی جارحیت کا بھرپور جواب دے کر دنیا کو دفاعی صلاحیت کا پیغام دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مارکہ حق سجدہ شکر بجا لانے کا دن ہے۔ آزمائش کی گھڑی میں دشمن کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ قوم اپنے شہداء، غازیوں اور ان کے اہل خانوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جرأت مندانہ اور دلیرانہ قیادت پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مارکہ حق کا 1 سال، عسکری قیادت کی قوم کو مبارکباد۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر، نیول چیف اور ایئر چیف نے قوم کو مبارکباد دی۔ ISPR نے خصوصی پیغام میں بتایا مارکہ حق قومی عزم، عسکری مہارت اور حکمت عملی کی پختگی کا آئینہ دار ہے۔ یہ دن قومی یکجہتی، ہمت اور پیشہ ورانہ مہارت کے پائیدار جذبے کا ثبوت ہے۔ پاکستان کے مؤثر ردعمل نے دشمن کے فالس فلیگ اور جھوٹے بیانیوں کو بے نقاب کیا۔ GHQ میں آج پروقار تقریب ہوگی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مہمان خصوصی ہوں گے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر عمر، بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی شریک ہوں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نیول اور ایئر چیف یادگار شہداء پر پھول رکھیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تقریب سے خطاب کریں گے۔ ایک سالگرہ نہیں ہے، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے وہ دن جس دن پاکستان نے بھارت کو بتا دیا کہ اس کا دفاع ناقابل تصویر ہے۔ مارکہ حق کا 1 سال، کراچی میں تقریبات۔ پیپلز پارٹی نے سی وی یو پر شاندار تقریب سجائی، لوگوں کی بڑی تعداد آئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے خطاب میں کہا ہماری بہادر فورسز نے بھارت کا غرور خاک میں ملایا، ایسا جواب دیا کہ کچھ دیر بعد وہ گھٹنوں پر آ گیا۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ سی سپلائی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ تقریب میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ MKM پاکستان کی جانب سے بھی یوم فتح منایا جا رہا ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا پاکستان نے اپنی مرضی سے مدت اور شدت طے کر کے جنگ کا خاتمہ کیا۔ بھارت کو پتہ ہے پاکستان بنانے والے اس کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔ فاروق ستار نے کہا بھارت اب ایسی غلطی نہیں کرے گا، اگر کی تو کراچی کے نوجوان کافی ہیں۔ مقررین نے افواج پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے مارکہ حق کی تقریب سے خطاب میں کہا مارکہ حق کے بعد پوری دنیا میں ہمارا سر فخر سے بلند ہوا۔ آج پاکستان کو ہر محاذ پر برتری حاصل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم اور عسکری قیادت کو تاریخی کامیابی پر خراج تحسین۔ کہا 8 سپر کا مارکہ دشمن کبھی فراموش نہیں کر پائے گا۔ پاکستان کی فتح اور بھارت کی شکست کی گواہی دنیا دیتی رہے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھٹی نے کوئٹہ میں تقریب سے خطاب میں کہا مارکہ حق میں سویلین اور فوج کے شہداء کا مقدس خون بہا۔ پاکستان کا بچہ بچہ اس عمل کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بلوچستان کا ہر بچہ سی سپلائی دیوار ثابت ہوگا۔ ہم نے مارکہ حق جیتا
کا 10 گنا بڑے دشمن کو ذلیل و رسوا کیا. تمام دائل فورسز ایجنسیز کے افراد اپنے ان تمام شہداء کو، ان غازیوں کو آج یاد بھی کرتے ہیں، ان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں. مار کے حق میں فتح کی وجہ سے پاکستان آج پوری دنیا کا سفیر ہے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں مار کے حق کی پہلی سالگرہ کی تقریب سے خطاب. کہا پاک فوج اور عوام بنیاد المرصوص بن کر اپنے سے بڑی طاقت کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہوئی. مار کے حق کی کامیابی کے بعد پاکستان کو پوری دنیا میں پذیرائی ملی. دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی پاکستان پر فخر کرتی ہے. مار کے حق کی پہلی سالگرہ پر یا نیوز کی واہگہ بارڈر سے خصوصی ٹرانسمیشن. شرکا نے دشمن کو دھول چٹانے پر فوج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا. لیجنڈری بشرا انصاری نے ملی نغمے سے حاضرین کے دل موہ لیے. میزبان وسیم بادامی اور گلوکار ساحر علی بگا نے ملی نغمہ گا کر جوش بڑھایا. سفارتکاری کے جو رول ادا کر رہا ہے امریکہ اور ایران میں، وہ پاکستان مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے. پاکستان کا مسلسل رابطہ ہے امریکن قیادت سے، ایرانی قیادت سے، اور اب ہم امید کرتے ہیں بہت جلد مکمل طور پہ امریکہ اور ایران کی جنگ بندی کے حوالے سے معاہدہ ہوگا اور وہ پاکستان میں ہوگا. امریکہ ایران جنگ بندی کا معاہدہ بھی اسلام آباد میں ہوگا. پاکستان مکمل جنگ بندی کرانے میں کامیاب ہوگا. پاکستان کا امریکی اور ایرانی قیادت سے مسلسل رابطہ ہے. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا مار کے حق کی تقریب سے خطاب. کہا فوج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا. فیلڈ مارشل کی بہترین حکمت عملی سے تاریخی کامیابی ملی. پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی. مسلح افواج کے جوابی رد عمل سے بھارت میدان جنگ سے بھاگ گیا. صدر ٹرمپ بھی کہتے ہیں پاکستان نے بھارت کی آڑ سے 10 طیارے گرائے. وزیر اعظم شہباز شریف 23 سے 25 مئی تک چین کا دورہ کریں گے. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی چین کے صدر اور وزیر اعظم سے ملاقات ہے متوقع. پاک چین تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے کی تقریبات میں بھی شرکت کریں گے. دونوں ملکوں کے درمیان مختلف معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کا امکان ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی ذاتی عمرہ میں ملاقات. وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق نواز شریف کو اعتماد میں لیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے. IMF کی وجہ سے پیٹرول ڈیزل مہنگا کرنا پڑا. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں بورڈ میٹنگ میں منظوری کے لیے کیس جا رہا تھا اور ہم یقین دہانی کرا چکے تھے PDL پوری طرح پر بحال کریں گے. یقین دلاتا ہوں مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوتے ہی تیزی سے ریلیف دیا جائے گا. بجٹ میں بھی عوام کو ریلیف دیں گے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا خطے میں کشیدگی کے باوجود پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی چین برقرار رہی. وزیر اعظم کی قیادت میں عوامی ریلیف کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری ہیں. امریکی تجویز کا جائزہ لے رہا ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے امریکہ کی تازہ تجویز پر فیصلہ مشاورت کے بعد کیا جائے گا. امریکہ نے جنگ بندی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی. ایرانی افواج صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. کسی بھی جارحیت اور مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہے. روسی وزیر خارجہ کا UAE ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ. مشرق وسطی کی صورتحال اور امریکہ ایران مذاکرات پر تبادلہ خیال. سرگئی لاروف نے کہا امریکہ ایران مذاکرات کی مکمل حمایت کی جانی چاہیے تاکہ خطے میں دوبارہ کشیدگی اور ممکنہ تصادم کو روکا جا سکے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا برطانوی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ. دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی کی تازہ صورتحال اور خطے میں بڑھتی کشیدگی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. عباس عراقچی اور برطانوی وزیر خارجہ نے آبنائے ہرمز کھولنے پر بھی بات کی. امریکہ نے ایران کے لیے فوجی ساز و سامان کی خریداری میں معاون 10 کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی. امریکی وزارت خزانہ کے مطابق پابندیاں ان افراد اور اداروں پر لگائی گئی ہیں جنہوں نے ایران کے حربی سامان کی خریداری میں معاونت کی. پابندیوں کی زد میں آنے والے اداروں میں چین اور ہانگ کانگ میں قائم کمپنیاں بھی شامل ہیں. روئٹرز کے مطابق امریکی CIA کا کہنا ہے تہران کم از کم مزید 4 ماہ تک اپنی بندرگاہوں کی ناکہ بندی برداشت کر سکتا ہے.
اس سے ظاہر ہوتا ہے امریکہ زیادہ دباؤ نہیں ڈال پا رہا. ایک سینئر امریکی انٹیلیجنس عہدیدار کا کہنا ہے کہ CIA کی رپورٹ کے دعوے درست نہیں. جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے جنوبی لبنان پر حملے. گاڑی پر حملے میں 3 افراد شہید ہو گئے. 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فضائی حملوں میں 30 افراد شہید ہو چکے ہیں. پیٹرول کی قیمت 400 پار، عوام کا جینا دشوار. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شہری برہم. کہاں مہنگائی نے عوام کی جیبیں خالی کر دی. نوبت موٹر سائیکل بیچ کر سائیکل چلانے پر آ گئی. خدارہ مہنگائی کا کچھ بوجھ تو حکومت برداشت کر لے. 3 ٹائم کا کھانا پہلے ہی 2 وقت پر آ چکا، اب کیا کم کرے. تنخواہ تو صرف پیٹرول اور بجلی کے بلوں میں چل دی جاتی ہے. حکومت نے پیٹرول 14 روپے 92 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 15 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا. پیٹرول 414 روپے 78 پیسے اور ڈیزل کی نئی قیمت 414 روپے 58 پیسے فی لیٹر ہو گئی. حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی میں بھی اضافہ کر دیا. پیٹرول پر لیوی 117 روپے 41 پیسے اور ڈیزل پر 42 روپے 60 پیسے فی لیٹر ہو گئی. حکمران جماعت اور اتحادی ارکان کی بھی پیٹرول مہنگا ہونے پر کڑی تنقید. گورنر خیبر پختونخوا نے کہا ہمارا سارا تیل آبنہ ہرمز سے نہیں آتا. حکومت عیاشیاں چھوڑ کر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر توجہ دے. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق بھی پیٹرول مہنگا ہونے پر برہم. ایکس پر لکھا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے لوگوں کی چیخیں نکال دیں. حکومتی اخراجات پورے کرنے کے لیے لیوی بڑھانے کے بجائے ٹیکس چوری روکی جائے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے غریب اور مڈل کلاس شہریوں سے بھاری لیوی وصول کرنا ظلم ہے. عوام پاکستان پارٹی کے رہنما مفتاح اسماعیل نے ایکس پوسٹ میں لکھا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عالمی نرخوں کے بجائے لیوی اور ٹیکس بڑھنے کی وجہ سے ہوا. پیٹرول کی قیمت کا 33 اور ڈیزل کی قیمت کا 16% محصولات پر مشتمل ہے.